مسلمانوں کو ایمان کی نعمت دستیاب ہے، اس نعمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس نعمت کے بعد آج آپ مسلمانوں کا موازنہ غیر مسلم معاشروں کے ساتھ کریں، ان صفات پر جو اللہ جل شانہ کو انتہائی درجے کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ جل شانہ کو عدل مطلوب ہے، مسلمانوں سے کہا بھی گیا ہے کہ وہ عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ آج آپ اسلامی معاشروں میں عدل کے پیمانوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی عدالتوں کو دیکھ لیں اور دنیا کفر کی عدالتوں کو دیکھ لیں۔ کافر وحی نہیں مانتے، عدل کے اپنے ضابطے بنائے ہیں، اپنے قاعدے بنائے ہیں جو وحی الہی کے بالکل مخالف ہیں، مگر اس پر کھڑے ہیں کہ ہمارے عدل کا پیمانہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، طاقتور سے طاقتور شخص نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں عدالتیں، اسلامی معاشروں میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں، عدالتیں حکمرانوں کے ہاتھوں کے اندر ایک بازیچہ اطفال ہے۔ حکمرانوں کی مرضیوں کے، طاقتور لوگوں کی مرضی کے فیصلے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ ان فیصلوں کی ضرورت نہیں رہتی تو اسی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ وہ واپس بھی لے لیے جاتے ہیں۔ اس کو نظام عدل کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے نظام عدل ہے۔ خیانت اللہ جل شانہ کے ہاں کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اور خیانت اگر اجتماعی اموال کے اندر ہو، پوری قوم کے مال کے ساتھ ہو، تو اس کی شناخت اور کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ اس خیانت کے وصف کو مسلمانوں کے معاشرے میں بھی دیکھ لیں اور غیر مسلموں کے معاشرے میں بھی دیکھ لیں۔ یہ ہمارے پڑوس کے اندر دہریہ ملک ہے چین، انہوں نے اجتماعی خیانت کے اوپر سیدھی سزا یہ رکھی ہے کہ ایک پائی کی خیانت، ایک پائی کی، ایک پیسے کی ثابت ہو جائے، اس شخص کے ماتھے کے اندر گولی ماری جائے، اور اس کی سزا دکھاتے ہیں لوگوں کو، سارا وقت خبریں آتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے عدالتوں کے سربراہوں کو انہوں نے عبرتناک سزائیں دی ہیں کہ خیانت ہمارے معاشرے کے اندر ناقابل قبول ہے۔ اسلام میں اس سے کہیں زیادہ درجے میں ناقابل قبول تھی، لیکن مسلمان معاشروں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اجتماعی اموال کے ساتھ، عوام کے پیسے کے ساتھ خیانت جہاں تک جا پہنچی ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم دنیا حیران ہوتی ہے ہمارے ان عرب حکمرانوں کے علل و تللوں کے اوپر کہ یہ عوام کے پیسے کے اوپر ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے اگر دنیا کے کسی ملک میں سیر کے لیے جائیں تو بلا مبالغہ کروڑوں ڈالر ان کا روز کا خرچہ ہے، کروڑوں ڈالر۔ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ وہ اجتماعی مال ہے قوم کا، چاہے پیٹرول کا پیسہ ہے تو قوم کا پیسہ ہے، چاہے کسی اور چیز کا پیسہ ہے تو مغربی کافر حکمران تصور نہیں کر سکتے اس طرز زندگی کا۔ تو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بہت واضح اور متعین ہیں اور معلوم ہے، اور یہ صرف طبقہ علیا کے اندر نہیں کہ صرف حکمرانوں کے طبقے کے اندر ہے، یہ چیز معاشرے میں سرایت کر کے نیچے تک آ گئی۔ آج ایک مزدور اپنی مزدوری کے اعتبار سے کرپشن کرتا ہے، یہ دیہڑی دار مزدور ہے، اس کے سر پر مالک کھڑا ہوتا ہے تو وہ بیلچا مارتا ہے، اس کے سر سے مالک ہٹ جاتا ہے، وہ بیلچا چھوڑ دیتا ہے مارنا۔ 8 گھنٹے کی مزدوری کے پیسے لینے والا 2 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، اگر اس پہ کسی کی نگاہ نہیں ہے تو وہ اپنے درجے کے اندر خائن ہو گیا ہے، جو خیانت اس سے ممکن ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ریڑھی پر یہ ٹماٹر بیچنے والے اور سیب بیچنے والے، ان کو آپ دیکھیں یہ اپنے گاہک کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، اس کی نظر بچا کر یہ کیا کچھ کرتے۔ ایک ریڑھی والا اس دن کسی نے دکھایا کہ الگ سے چیزیں اس نے تول کر پہلے سے رکھی ہوتی ہیں جس میں وزن کم ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے تولتا ہے اور دیتے ہوئے پہلے سے پڑا ہوا لفافہ اٹھا کے پکڑا دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو ریڑھی والا اپنی جگہ کے اوپر خیانت، مزدوری کرنے والے کی اپنی جگہ پر خیانت، اور حکمرانوں کی اور ججوں کی اپنی جگہ پر، اس چیز نے معاشرے کو گھن لگا دیا۔ اس چیز نے، اس جھوٹ نے، اس خیانت نے، اس چوری نے، اس بے انصافی نے، اور ایسی بے انصافی جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو لوگوں کو بتا کر، اس نے اسلامی معاشروں سے دین کی اور ایمان کی روح نکال دی۔ اب یہ ہمارے نیک لوگوں کے رونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کہ معاشرہ تو اس طرح ہو اور ہم اس پر مطمئن ہو کہ چند نیک لوگ روتے رہیں گے
اور ان کے رونے سے اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو درست کر دیں گے. لوگ اپنی خیانت نہیں چھوڑیں گے, لوگ اپنی چوری نہیں چھوڑیں گے, عدل و انصاف کے پیمانے نہیں قائم کیے جائیں گے. طاقتور مظلوم کو کھا جائے گا. مظلوم جو ہے اپنے سے نچلے مظلوم کے اوپر پر ظالم ہوگا کہ معاشرہ تو اس طرح چھوڑ دیا جائے اور توقع لگا دی جائے دعاؤں سے کہ اب اللہ والوں کو رلاؤ اور ان سے دعائیں کرواؤ کہ یا اللہ تو اس معاشرے کی کایا ایسے پلٹ دے کہ اسی حال کے اندر اس کو تو عروج نصیب فرما دے, اسی حال میں تو دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دے. تو اللہ جل شانہ کی سنت نہیں ہے.